زندگی میں آنے والی سختیاں، مشکلات، یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں، ہمیں سوئی چبھ رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آخر یہ وقت اور یہ لمحہ جو ہے یہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے اور اس سے نکلا کیسا ہے؟ قرآن پاک میں ہی اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، مومنین کو، اور جو کہ قرآن ایک کتاب جو ہے، جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہر انسان کے لیے، کہ جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسانی پہلے رکھ دی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو کچھ ایسے امتحانات سے گزرنا ہے کہ جس کے بعد وہ اس منزل تک پہنچنے کی جو نعمت ہے اس کی قدر ہو سکے۔ اور پھر یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری زندگی میں اچھا وقت کب آئے گا، برا وقت کب؟ تو قرآن سے ہی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، قید میں ہیں، لیکن ایک علم لے کر بیٹھے، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اس کے باوجود قید کے اندر ایک علم اللہ نے ان کو ایسا عطا جو ان کی رہائی کی بھی وجہ، اور جو اس کے بعد ان کو بادشاہت ملتی اپنے دور کے اندر، کہ مصر کا فرعون خواب دیکھتا کہ 7 تندرست اور 7 سوکھی سڑی گائیں ہیں جن کو تندرست گائیں کھا جاتی ہیں، اور پوری دنیا کے اپنے حلقے کے جتنے بھی صاحب علم افراد تھے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اس پہ دسترس رکھتے، ان سے سب سے تعبیر معلوم کی، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں کسی بھی تعبیر۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر تھی، وہ فرعون کے دل پہ ایسی لگی کہ جس سے یہ اشارہ ملا کہ زندگی کے اندر آنے والے جو اگلے 7، وہ جو 7 اچھی گائیں بھینسیں تھیں، کہ 7 سال اتنی خوشحالی کے ہوں گے، اس کے اندر ان 7 سالوں کی تیاری کر لو جو بعد میں سوکھی سڑی گائیں تھی، کہ اپنے نشیب و فراز کے لیے، اس دور کے لیے، اس وقت کے لیے کہ جس میں مشکلات تھی۔ اسی طرح آج کے دور کی، اگر کہ آج کے دور میں ہمیں جب یہ لگتا ہے کہ ہم کسی تکلیف سے گزر، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ ایک ایسا، سمجھ لیں کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں جگز آف پزل، کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ایسے موجود ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نکال لی جائے تو اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، کہ اللہ نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے تیار کی۔ ایک صاحب، آج کل کے دور کی ایک کہانی ہے کہ اس میں ان کے حالات بہت اچھے تھے، اتنے اچھے حالات تھے، اتنے اچھے حالات تھے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کا زوال کا وقت شروع، جو بچایا تھا، جو رکھا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ بات یہ آئی کہ لوگوں سے قرض لے، ادھار مانگ کے اپنا سلسلہ چلانے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا۔ گھر میں فاقے، بھوک، افلاس، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھوک سے، ان فاقوں سے تو میں نے مرنا ہی ہے، تو کیوں نہ میں ایک کام کروں کہ شہر سے باہر چلا جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت بھی کروں گا، اور بھوک سے جان نکل بھی جائے تو پرواہ کس کو ہے، اللہ کی عبادت ہو جائے۔ اسی سوچ کو لیتے ہوئے شہر سے باہر جاتے ہیں، تو ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں جو کہ شہر کے باہر، جیسے ہمیں اسلام آباد سے یا مارگلا کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، تو اس رستے پہ چلتے ہوئے ان کو ایک غار نظر آتی ہے، اور اس غار کے اندر وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جگہ ان کو بہتر لگی، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں سے چونکہ مین راستہ تھا، گزرگاہ تھی، کے ساتھ ہی غار تھی، ایک قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب، ایک شخص بیٹھا ہے
اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تو انہوں نے اپنے سامان میں سے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ دیا اور اس جگہ کی صفائی بھی کر دی۔ اور جب وہ صاحب عبادت سے فارغ ہوئے تو دیکھا کھانا بھی ہے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک بزرگ عبادت کرتے اور جو بھی وہاں سے گزرتا وہ صفائی بھی کر جاتا اور کھانا بھی رکھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی، ایک وقت آیا کہ عبادت اتنی پسند آئی کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی کوئی خواہش یا کوئی فرمائش ہے تو بتائیے، میں اس کو پورا کر دیتا۔ تو وہ 3 آدمی تھے، کہنے لگے کہ خواہش تو میری ہے، لیکن 2 ایسے سوال ہیں کہ جس نے مجھے زندگی میں بڑا کنفیوز کیا، مجھے اس کا پہلے جواب دے دو پھر میری خواہش بھی پوری۔ وہ فرشتہ کہنے لگا آپ عجیب آدمی ہیں، میں آپ کی خواہش پوری کرنے آیا ہوں، آپ میرے سے الٹا سوال کرنے کے۔ کہتے 2 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا علاقہ، ہمارا شہر، یا مجھے یہ بتائیں اللہ کے پاس کتنی دولت ہے، اللہ کے پاس کتنی دولت ہے؟ تو فرشتہ کہ اللہ ہی کے تو خزانے ہیں، اتنی دولت کہ جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہتا لیکن پھر بھی جیسے $1 کا ہم 280 روپے لے لیتے ہیں، تو اگر اللہ کا 1 روپیہ ہو تو ہماری کتنا بنتا ہے؟ وہ کہنے بے حساب ہے۔ کہ پھر بھی اب بتائیں بنتا کتنا ہے؟ خیر بحث ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، کرتے 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 کہ 1 روپیہ اللہ کا جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ ضرب تقسیم کر کے کہ اتنا زیادہ۔ وہ کہنے لگے کہ اتنی آسان سی بات میں کب سے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کا 1 روپیہ کتنا۔ لیکن اب دوسرا سوال کہ اللہ کے ہاں جیسے ہمارا وقت ہے، ہمارے مہینے ہیں، ہفتے ہیں، سال ہیں، کہ اللہ کا جو 1 منٹ ہے وہ ہمارے کتنے ہزار سالوں میں بنتا ہے یا کیا وقت پر؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کا جو 1 منٹ ہے وہ 1000 برابر ہے۔ تو اب پھر فرشتہ اب آپ کی جو فرمائش ہے وہ اب مجھے بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا 1 روپیہ لا کے دے دو۔ فرشتہ کہنے لگا 1 منٹ صبر کیجیے۔ کہنے لگا ٹھہری 1000 سال کون انتظار کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے محاورہ ہے نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، کہ وقتی طور کے اوپر ہمیں جو سوئی چبھتی ہے، وقتی طور کے اوپر ہمیں جو تکلیف آتی ہے، ہم وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں کسی ایک کی موت ہے تو دوسرے کی حیات، کہ اگر چوہے کی موت ہے تو سانپ کی خوراک ہے، اگر کسی مکھی کی موت ہے تو مکڑی کی حیات۔ تو اسی طرح زندگی میں جو مشکلات آ رہی، جیسے ویلڈر حضرات جب ویلڈ کر رہے ہو، جہاں پہ ٹانکا لگاتے ہیں، تو ویلڈر حضرات جو ہیں وہ ایگزیکٹ اس جگہ کے اوپر اس کو ہاتھ پکڑ کے نہیں، کیونکہ 1200 ڈگری کا وہ گرمی اور ہیٹ، اس کو دوسری دور سے پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ جو جوڑ ہے اس کا مضبوط رہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جو وقت مشکل ہوتا ہے، اور اکثر آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے 5 سال کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے اوپر آج سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے جو مشکل آئی تھی، مجھے اللہ اس وقت کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن میرا وہ وقت اتنا طویل مجھے محسوس، اور آج میرے لیے، اور ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی جو اس طرح سے ہوتی، اور انسان وہی ہے جو میں نے ابھی ان صاحب کی کہانی دکھائی کہ ایک وقت تھا کماتے تھے لیکن چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، پھر ایک وقت آیا بھوک افلاس میں صبر کیا، سکون کیا، تو لوگ کھانا بھی رکھ جاتے تھے، صفائی بھی کرتے۔ کہ فقیر جو ہے وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن 3 جگہوں پہ فقیر ضرور جھوٹ بولتا۔ سب سے پہلا جھوٹ وہ بولتا ہے کہ بھوکا ہوگا لیکن کہے گا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، تکلیف ہوگی لیکن کہے گا کہ زندگی راحت میں ہے، بیمار ہوگا تو کہے گا کہ میں تندرست، کہ ظاہری طور پہ یہ جھوٹ ہیں
لیکن یہ قبولیت کے کہ اللہ کی نظر میں یہ وہ اعلیٰ مقام ہے، یہ وہ اعلیٰ مقام۔ تو وقتی طور کے اوپر بخاری صاحب نے جو سوال کیا تھا، جو کہ خود الفاظوں کے شہنشاہ ہیں، میں خود اکثر ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہوں، کہ اگر ان سے پوچھا جائے، ان سے پوچھا جاتا کہ یہ جو وقت ہے کیسے ہوتا، تو یہ شاید آپ کو بتاتے کہ ہر اندھیری رات کے بعد اجالا ہے، رات اندھیری ہے صبح سورج ضرور نکلے۔ تو ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی، صرف اور صرف ہمیں صبر کرنا ہے، سکون کرنا۔ اور جس شخص کی زندگی کے اندر محمد وآل محمد کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر پڑھے جانے والا درود، ان کی تعلیمات، اس گھرانے کی جو تعلیمات، جس انسان کے پاس جو اس کو سمجھتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اس کی زندگی فقیری میں تو گزرتی ہے، لیکن اس میں بھی اس کو راحت، بھوک افلاس ہو بھی تو اس میں بھی صبر و سکون ملتا ہے، مشکلات آ جائیں لیکن اس کو بھی وہ امتحان سمجھ کے گزر۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ انسان پہ کبھی کوئی مشکل، بڑا واضح طور پہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو آپ کے اعمالوں کی وجہ، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کے اندر دوسروں کا حسد بغض ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو اس نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کیوں نہیں، کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس چاہیے۔ ہمیں اس سوچ کو بھی، اگر کسی کا ہاتھ میرے گریبان پہ آتا ہے تو ہمیں اپنے گریبان کو اور اپنی عزت کو خود سے محفوظ، کہ یہ موقع جو ہے وہ کسی کو نہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور اپنی زندگی میں سکون کو حاصل۔ ایک آخری اور چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھتے ہیں، کہ اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ سچی خوشی کیسے ملتی، کہ ایک مغرب کے فلاسفر تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہیپینس، اور ہیپینس کے اندر انہوں نے اپنا پورا سفر بتایا کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا اس تلاش میں کہ سچی خوشی مجھے کسی شخص میں مل جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، ہر جگہ کا سفر کیا، ہر ملک گیا، ہر شہر گیا، ہر جگہ کا پانی پیا، ہر جگہ کا میں نے کھانا کھایا، میں نے معاشرے کو، ثقافت کو پڑھا، لیکن مجھے لوگوں میں خوشی تو نظر آئی، لیکن وہ فرضی خوشی، وہ سچی خوشی نہیں تھی۔ تو آخری میرا پڑاؤ تھا تبت میں، تو وہاں پہ مجھے ایک سادھو ملا جو ایک تخت پہ لیٹا ہوا تھا، اور اس تخت پہ کیل لگے ہوئے تھے، اور اس کیل کے جو نوکدار کیل کے تخت پہ لیٹا تھا، اور اس کی کمر سے خون رس رہا تھا، اور وہ اتنا خوش تھا کہ اس دنیا سے بے خبر، خوش، مطمئن۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ اگر سچی خوشی ایسے ملتی ہے تو پھر سچی خوشی سے میری توبہ، کہ خوشی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، لیکن اس کو محسوس کیسے کر، کہ یہ ان کے گود میں چھوٹے سے بچے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ خوشی ہے کہ میری اولاد میرے پاس، میرا بھائی میرے پاس، میری شریک حیات میرے ساتھ، میرے گھر والے میرے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سچی خوشی جو ہے اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔